عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ سر دا لاسٹ آر جوائن کرنے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ 90 روز کا جو پلان ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عالیہ حمزہ بھی یہ پوچھ رہی ہیں, ابھی میں بھی رانا صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو وہ ہے جو عمران خان کریں گے. تو عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ ہو گیا یا عمران خان کا فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے. ہم تو عمران خان کی پارٹی کے ادنا سے کارکن اور سپاہی ہیں اور اس کے ہر حکم کے پابند ہیں, اور پاکستان 25 کروڑ عوام وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے. دیکھیں, وضاحت کل آئی, میں پرسوں اس پروگرام میں شامل تھا, اس تقریب میں, اس ریلی میں, جس میں 90 دن کی بات کی. آپ نے 90 دن کو جوڑ دیا 5 اگست کے ساتھ. علی امین کا اگر آپ ابھی چلائیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا, اس نے یہ کہا ہے کہ میں 90 دن کا الٹیمیٹم حکومت کو دیتا ہوں کہ وہ 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا کرے, ورنہ پھر 90 دن کے بعد ہم سے جو کچھ بن پائے گا ہم وہ کریں گے. جہاں تک 5 اگست کی اور تحریک کی بات ہے, آج بھی پورے پاکستان میں صوبائی سطح پر ہماری تنظیمیں, ضلعی سطح پر, تحصیل سطح پر ہماری میٹنگز چل رہی ہیں پچھلے 5-6 دنوں سے. اور پرسوں کی وہ جو موبلائزیشن تھی اسلام آباد سے پیور پارلیمنٹیرینز کا آنا لاہور تک, یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی اور تسلسل تھا اس جدوجہد کا جو 2 سال سے ہم کر رہے ہیں مختلف انداز میں, سڑکوں پر, پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کے باہر. اور ہم اپنا جمہوری جدوجہد کا سفر انصاف اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی 5 اگست کی کال یا کوئی اور چیز کو کوئی آگے کیا جا رہا ہے. رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا, انہوں نے کل وضاحت بھی کر دی. ہم ایک بڑی منظم اور جامع کال دینے جا رہے ہیں جو یقیناً ملک گیر ہوگی. ہماری کل بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, پرسوں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں ہم نے تمام ریجنز, پنجاب کی مثال کے طور پہ 4 ریجن ہیں, تینوں صوبوں کے صوبائی صدور, کے پی کے اور گلگت بلتستان کے صدور, اور تمام پارلیمانی پارٹیوں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اگلے 3 سے 5 دن کے اندر اپنی ریکمنڈیشن دیں. وہ ریکمنڈیشن اکٹھی ہو کر پھر ایک حکمت عملی, ایک اسٹریٹجی بنے گی اور اس کے مطابق ہم اگست میں ایک بڑی تحریک کے لیے اتریں گے میدان میں. یہ ہے صورتحال جو اصل ہے. اچھا عامر بھائی, ایک بتائیے گا, آج ایک آڈیو لیک بڑی چل رہی ہے, آڈیو جو عامر ڈوگر ان کے شیخ وقاص صاحب کے وقاص اکرم, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیچی گئی ہے, لی گئی ہے, دی گئی ہے, چلائی گئی ہے, چلوائی گئی ہے, کیا ہے؟ رانا صاحب, پرسوں جس دن یہ ہماری ریلی کا آغاز ہوا اس دن بھی صبح میرے ساتھ 2 دفعہ عالیہ حمزہ کی بات ہوئی. اس سے پہلے بھی مسلسل 2-3 دن سے وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھی, وہ وقاص اکرم صاحب سے بھی رابطے میں تھے. تو وقاص اکرم صاحب زیادہ جو بات کرتے ہیں پولیٹیکل گروپ میں یا وہ میسیجنگ ٹائپنگ کی بجائے ظاہر ہے ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ آپ شارٹ ٹائم بچتا ہے, آپ وائس نوٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے وائس نوٹ میں بتایا ہے کہ بھئی یہ پارلیمنٹیرینز کا اس طرح سے پروگرام ہے, اس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں, جبکہ میں نے بھی ان سے یہ بات کی تھی. اور پھر قطعاً ایسی کوئی قطعاً ان کے اوپر نہیں تھی کہ وہ لاہور میں آ کر اس کو ریسیو نہ کرتی یا راوی کے پل پر کھڑے ہو کے وہ استقبال نہ کرتی, یا حتیٰ کہ اس پروگرام میں جو پروگرام وہاں ہوا فارم ہاؤس پہ, اس میں پھر ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم صرف پارلیمنٹیرین ہوں گے, لیکن وہاں مجمع لگ گیا. اور میں نے پنجاب کے, سینٹرل پنجاب کی بالخصوص لاہور کی پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو دیکھا جو خود آئے, کسی نے نہیں بلایا. آپ خود جانتے ہیں رانا صاحب, آپ ایک منجب صحافی ہیں اور آپ نے پولیٹیکل معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, گراس روٹ لیول پہ آپ ہمیشہ پبلک پلس کی بات کرتے ہیں. اس طرح کے سیاسی اجتماعوں میں کوئی باقاعدہ دعوت نہیں کسی کو دی جاتی. تو لیکن وہ جو منتظمین تھے وہ یہ سمجھے کہ ظاہر یہ پارلیمنٹیرینز کا ہے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے بعد میں اگلے دن یا اس سے اگلے دن اس بات کا اظہار کیا, اور یہ کہ
کسی طریقے سے لیک ہو گئی یہ لیکن یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو وہاں ہونا چاہیے تھا. ان کی بڑی سٹرگل ہے, جدوجہد ہے, اس وقت بھی وہ بڑی متحرک ہے پنجاب میں بطور چیف آرگنائزر. تو یہ کسی کی ذاتی لڑائی عامر صاحب اب معاملہ اس ٹویٹ کے بعد ختم ہو گیا ہے, معاملہ ختم ہو گیا ہے, معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے, لوگ یہ ہو گیا جی بالکل, معاملہ تو کل ہی ٹھیک ہو گیا تھا. اچھا, لیکن ایسے موقع میں میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری توپوں کا رخ تحریک انصاف کی ہر ایکٹیویٹی کی طرف ہو اور میڈیا کی دوربینیں بھی ادھر لگی ہوں, ایسے میں ہمیں بطور لیڈرشپ, جتنی بھی لیڈرشپ ہے, ان کو ہر قدم بڑا پھونک کر رکھنا ہے. کیونکہ جس حالات میں ہم پارٹی کو آپریٹ کر رہے ہیں تو ہماری چھوٹی سی بات ہے, حالانکہ بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن 2 دن سے میڈیا اسی کو چلا رہا ہے. وہاں تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نہیں تھے پرسوں, ان کو بھی نہیں بلایا تھا. پارٹی کے اور بہت سارے سینئر عہدیدار تھے, ان کو بھی نہیں بلایا تھا. لیکن کیونکہ معاملہ ایک شخص کے حوالے سے ایک دم ہائی لائٹ ہو گیا اور آپس کی بات ہے, ناراضگی معاف. آج بھی 4 ٹاک شوز میں یہی معاملہ ڈسکس ہوا ہے, ابھی بھی یہی معاملہ ڈسکس ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بات گزر گئی, 2 دن پرانی بات ہے. اب آگے کی بات کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور آج کیا ہوا ہے, کیونکہ سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر کا نام ہے. کہ یہ بتائیے گا کہ یہ مرزا افریدی صاحب کے ٹکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مرزا افریدی جو ہے وہاں پہ انہوں نے ریسیپشن بھی دی, آگے ٹکٹ بھی سینٹ کا, ماضی میں وہ 9 مئی پہ مذمت بھی کر چکے ہیں, پارٹی سے الگ بھی ہوئے. تو یہ معاملہ کیا ہے, اس کو کیسے آپ جو اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ میں تو ٹکٹ دے رہے ہیں, آپ نہیں دے رہے ہیں, یا کیا؟ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. میں تو نہ ٹکٹ دینے کی اتھارٹی ہوں, نہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی سے یا صوبائی حکومت سے میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. میں پارٹی کا مرکزی لیول پہ چیف وپ ہوں نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, اور ابھی تک میری اطلاع کے مطابق کسی کو حتمی ٹکٹ کا اعلان نہیں ہوا. ٹکٹ کا فیصلہ عمران خان کرے گا, ان سے مشاورت ہوگی, ان کے پاس لسٹ جائے گی, وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں, ظاہر ہے پارٹی ان کی ہے, یہ ووٹ ان کا ہے, مینڈیٹ ان کا ہے, ہم سب تو ان کے امین بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے عامر ڈوگر صاحب, یہ بھی کہیے گا, ایک تنقید یہاں ایک اور سوال. جی ثاقب صاحب پلیز. جی ایک عامر صاحب ایک اور سوال. وہاں پہ جب بڈیالہ جیل میں ہم کوریج کے لیے جاتے رہے ہیں تو وہاں ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑا سخت لب و لہجہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. تو اس وقت انہوں نے پیغام بھیجا تھا ان کو کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیں کہ آپ اپنی حلقے کی جو سیاست ہے وہ پورے صوبے پر حاوی نہ کریں, اور آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, کسی حلقے میں نہیں ہیں, تو اس لیے آپ اس کو اس طرح ہینڈل کیا کریں. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے کو فوکس کیے ہوئے ہیں, ان کی جو آپس میں مخالفت ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اسی لیے ان کو لب و لہجہ بھی بڑا جو ہے وہ سخت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں ہی آپ کی بڑی قربتیں تھیں مولانا کے ساتھ, اب جو ہے وہ فاصلے بہت بڑھ رہے ہیں اور علی امین مزید جو وہ مین فیکٹر نظر آ رہے ہیں. اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے تو روکا تھا, تو اب علی امین کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیں, ایک تو ان کی لوکل سیاست ہے جو ایک ریالٹی ہے, اور وہ مسلسل 3-4 الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑتے آئے ہیں. لیکن علی امین خان صاحب کو جب عمران خان صاحب کا پیغام ملا, علی امین صاحب نے اس کے بعد اسد کیسر صاحب کو, اور میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں, ہم سب کو کہا کہ پارٹی کا مفادات, اپوزیشن کا الائنس اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی جو بھی بات ہے وہ پہلے ہے. میری ذات, میرا حلقہ, میری انتخابی سیاست ان کے ساتھ یہ بعد میں ہے. آپ جو بھی کریں گے, جس طرح سے بھی کریں گے, میں اس کے لیے حاضر بھی ہوں, اور ہر طرح کا میرے ذمہ جو تعاون ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ جو معاملہ جو آج کے لیے دوبارہ سے اس نے ٹمپریچر پکڑا, آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں پہل مولانا صاحب نے کی. مولانا صاحب جب پشاور گئے, علی امین صاحب اور ہم جس دن اسلام آباد سے نکلے, غالباً اس سے 1 دن پہلے کی بات ہے,
یا غالباً اسی دن صبح کی بات ہے، اسی دن صبح کی بات ہے. تو پہلے مولانا صاحب نے ایک بڑی ہی تلخ اور تیز لہجے والی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پورے تیر برسائے. حکومت پہ تیر برسانا ان کا حق ہے، وہ پوزیشن کر رہے ہیں کے پی کے میں ہماری، اور نیشنل اسمبلی میں وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور ادھر بینیفیشری ہیں ان 77 سیٹوں میں جو ہماری سیٹوں میں ڈاکہ ڈالا گیا کہ 2 قومی اسمبلی کی خواتین کی نشستیں بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی سیاست اور ان کا انداز جس کو کہتے ہیں اسٹائل دیکھیں کہ ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے پورے کے پی کے میں نور عالم خان، اس کے اگینسٹ 2 قومی اسمبلی کی خواتین سیٹیں ان کے پاس پہلے موجود ہیں، 2 مال غنیمت میں اور آ گئیں. یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے کہ 1 سیٹ کے بدلے 4 سیٹیں ان کو دے دی گئی.